اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا 30ویں پارے کا آخری حصہ جو ہے وہ رہ گیا تھا ہمارا، تو آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد تھوڑی سی بات کریں گی رابعہ ہمارے ساتھ، اور پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہاں سورہ زلزال تک ہم نے پڑھ لیا تھا، سورہ عادیات سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ اس صورت میں قسم، آپ کو پتہ ہے نا، اس کی 30واں پارہ جب سے سٹارٹ ہوا ہے، قسم بہت زیادہ ہم سن رہے ہیں، قسم ہے قسم ہے، مطلب یہاں پر قسم کھائی گئی ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاڑیاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ اور ان ساری قسموں کے بعد کیا کہا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے وسائل کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اصل میں وہ جو اس کو وسائل ملے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، ان کا وہ غلط استعمال کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے۔ یعنی بھلے منہ سے انسان بڑا شکر کے کلمات ادا کرتا رہے، لیکن اگر اللہ کے دیے ہوئے وسائل کا وہ صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کر رہا نا، تو اس کا مطلب ہے وہ شکر نہیں کر رہا، وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں میں چیز ایڈ کر دوں، وسائل ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مال دولت، یہ ہماری صلاحیتیں، ٹھیک ہے نا، ہماری صحت، اسے ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا، نعمتیں وہ ہیں۔ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ ساری کہاں استعمال کر رہے ہیں ہم؟ اگر غلط جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے تو پھر نہ شکری کر رہے ہیں۔ بھلے منہ سے ہم الحمدللہ کتنی تسبیحاں صبح سے لے کے رات تک کر لیں، لیکن پھر وہ شکر نہیں ہے اصل میں۔ اور وہ خود اس پر گواہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا سورہ طارق کے اندر کہ جو کچھ اسرار ہوں گے نا دنیا میں، جو چھپی ہوئی چیزیں تھیں جو ہمیں نظر نہیں آئیں، برے ارادے، غلط نیتیں، یا جو بھی، یا اچھی بھی ہو سکتی، وہ ساری چیزیں اس دن واضح ہو کے سامنے آ جائیں، کچھ چھپا ہوا نہیں رہ جائے گا۔ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہماری کوئی بات سمجھ نہیں رہا، مطلب بعض کا تو ہمارے اندر ارادہ نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اگلا بندہ ہمیں غلط سمجھتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے، وہ ساری چیزیں اس دن واضح ہو کے سامنے آ جائیں گی۔ اور بعض اوقات ہم کسی کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو چھپی چیزیں ہیں نا، جو اسرار ہیں، سارے اس دن سامنے آ جائیں گے۔ یقیناً ان کا رب اس روز اس سے خوب باخبر ہوگا۔ پھر سورۃ القاریہ ہے، اس میں القاریہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ وہ، یا عظیم حادثہ کہیں کہا گیا اس کو، القاریہ کو، مختلف اس کے جو اردو کے میں ورڈ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔
استغفراللہ اللہم اجرنا من النار۔ سورۃ التکاثر ہے، کثرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا۔ الہاکم التکاثر، تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے کس چیز نے؟ زیادہ حاصل کرنے کی تم نے۔ الہاکم التکاثر، یہ الہا جو ہے نا، یہ لہو سے نکلا ہے۔ ہم نے اس کو پہلے پڑھا لہو الحدیث میں، سورہ لقمان کے اندر پڑھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو ہمیں اپنے اندر مشغول کر لے اور ہمیں صحیح چیزوں سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیے ہیں، جو اوامر ہیں، جو نیک کام ہیں، ان سے ہمیں روک دے۔ جو کرنے کے کام ہے نا، ان سے ہمیں روک کے دوسری چیزوں میں مشغول کر دے، وہ کیا ہے؟ لہو ہے۔ اور یہ الہا جو ہے نا، ادھر سے ہی نکلا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کے پیچھے، یعنی کثرت آپ اس کو کہہ لیں، یا یعنی کسی میں مگن ہو جانا، کسی چیز کے اندر اتنا زیادہ مگن ہو جانا کہ باقی چیزیں بھول جانا۔ تو یہاں کہا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی جو طلب ہے نا، اس نے اپنے اندر اتنا محو کر لیا، اتنا گم کر لیا کہ کیا ہوا؟ حتیٰ زرتم المقابر، کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ یعنی انسان، آپ دیکھیں نا دنیا میں ہم لوگ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں کوئی اپنی آخرت یاد ہوتی ہے؟ اگر کوئی قریب ہمارے مر بھی جاتا ہے نا، تو ہمیں لگتا ہے کہ اسی کی موت آئی تھی، بس میری تو کوئی نہیں آنی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کتنے جوان لوگ دنیا سے جاتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کس چیز کی جو فکر ہے، طلب ہے، ہمیں مشغول کر دیتی ہے؟ کثرت کی طلب۔ اب اس میں انہوں نے کہا کثرت کی طلب بھی ہے، کثرت میں بڑھنے کی طلب بھی ہے۔ یعنی ایک تو صرف کثرت ہے نا، پھر کثرت سے بھی آگے کا ایک ہوتا ہے۔ اور واقعی آپ دیکھیں کہ انسان کہیں خوش بھی نہیں ہوتا۔ اس کو ایک چیز اگر مل جاتی ہے نا، تو دوسری کے پیچھے وہ پڑ جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے پھر اب اس سے بھی بڑھیا ملے، اس سے بھی اچھی ملے۔ پھر کثرت کی وجہ سے فخر جتانا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ ہم اسی کے اندر مگن ہیں۔ یہ حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تم اس کو یقین کی آنکھ سے جان لیتے۔ لترون الجحیم، تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے۔ پھر لترونہا عین الیقین، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ پھر وہی نعمتوں کی بات آ گئی ہے کہ پھر ہم سے سوال کیا جائے گا۔ وقت دیا تھا، صحت دی تھی، جوانی دی تھی، صلاحیتیں دی تھیں سوچنے کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، کہاں استعمال کی؟ کس راہ میں لگا دی؟ پھر اس دن سوال کیا جائے۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ اتنی نعمتیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، رہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ ساری نعمتیں۔ پھر سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، اب یہاں پر زمانے کی قسم کھائی گئی کہ زمانہ کیا ہے؟ زمانے سے مراد گزرا زمانہ بھی ہے، ٹھیک ہے، گزرتا ہوا زمانہ بھی ہے۔ اور اس کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ بھی گواہ ہے، اور جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ بھی اس بات پر شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ وہ بات برحق ہے جو آگے بولی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس زمانے کی قسم کھا کر، اس وقت کی قسم کھا کر، اور گزرا ہوا زمانہ، یہ گزرتا ہوا زمانہ یا تاریخ جو ہے اس کی قسم کھا کر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ عربی کے اندر جب انا لگ جاتا ہے نا اور لا لگ جاتا ہے تو یہ زور کے اوپر زور ہے، ڈبل زور اس کو کہہ دیتے ہیں آپ، یعنی عربی کے اندر ڈبل زور ہے یہ، یعنی ایک بات جو کہی جا رہی ہے وہ صرف انا پہ نہیں ہے، آگے لا بھی لگا دیا، لا لمبا لا نہیں، صرف لا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہو گیا کہ بات کے اندر دو دفعہ زور ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو بات اللہ کی ہے، ویسے ہی اس میں بڑا زور ہے، ٹھیک ہے، پھر اس میں انا لگا دیا، پھر اس کا آگے لا بھی لگا دیا۔ تو یہ جو ہے نا اس کے اندر 3 زور شامل ہیں اس آیت کے اندر، کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ لیکن ساتھ ہی بتا دیا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو آمن و ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے پھر اپنے عمل بھی نیک کر لیے، اس ایمان کے مطابق اپنے عمل درست کر لیے، پھر وتواصوا بالحق، پھر تیسرا کام کیا کیا؟ حق کی نصیحت کی ایک دوسرے کو۔ دیکھیں صرف ایمان اور عمل پہ بات نہیں چھوٹنی، آگے وتواصوا بالحق کی، وتواصوا بالصبر، صبر کے اوپر بھی، پھر وہ صبر کیوں؟ اب اذان سن لیں پہلے، مائک اوپن ہے نا، ٹھیک ہے۔
اچھا یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کون سی چیزیں ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ 4 چیزیں جو ہیں نا، اگر تو یہ ہیں تو پھر تو انسان بچ گیا خسارے سے، ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا ہے وہ یقیناً خسارے کے اندر ہے. ان الانسان لفی خسر. اچھا وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایمان ہے، پھر اس کے بعد نیک عمل ہے، عمل صالح ہے، اور پھر تیسری چیز ہے وتواصوا بالحق. تیسرا کام کیا ہے؟ تواصو، ہاں، حق پہ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد لا محالہ ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد لا محالہ چوتھا کام جو ہوگا وہ کیا ہے؟ صبر کرنا پڑے گا. صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہم نے قرآن میں پڑھا نا کہ کیسے صبر، ہر جگہ پہ صبر، مشکلوں پہ صبر، اللہ کے دین پہ قائم رہنے کے لیے صبر، دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنے کے لیے صبر، ٹھیک ہے، اللہ کی جو اوامر ہیں، جو حکم دیے ہیں ان پر عمل کرنے اور مستقل مزاجی سے کرنے کے لیے بھی صبر. دیکھیں نماز پڑھنا بھی ایک ہے کام ہے نا، وہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے صبر کے بغیر؟ صبر نہ ہو انسان اٹھ جاتا ہے نماز کے لیے، نہیں اٹھ سکتا. صبر کے اور تسلی کے ساتھ، سکون کے ساتھ کیسے نماز پڑھے گا؟ صبر ہوگا تو پڑھے گا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہے سورۃ الہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن معنی کے سمندر ہیں ان کے اندر. اب ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح سے ہم پڑھ نہیں رہے جس طرح سے مطلب ویسے پڑھنا چاہیے، لیکن دورہ قرآن کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو لے کے گزرتے جائیں، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوبر ہے. اور اب اس میں کیا چیز ہے؟ دوسروں کی تحقیر بھی اس کے اندر شامل ہے. یہ جو ہمزۃ لمزہ ہے نا، دوسروں کی تحقیر کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ٹھیک ہے، پھر منہ در منہ چوٹیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، کہہ دیتے ہیں نا. دوسروں کو بڑی بری سی بات لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میرا تو دل صاف ہے اور یہ بہت بڑی میری کوالٹی ہے. اب زبان کس نے صاف کرنی ہے؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا. اور جو دوسرے کے دل پہ اثر ہوا آپ کی بات کا، وہ کیسے صاف ہوگا؟ اور پھر چغلیاں کھانا اس کے اندر ہے، لگائی بجائی کرنا، لڑائیاں کروانا دوستوں کے اندر، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کو کیا کہا گیا؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تباہی ہے، بربادی ہے. اور ویل کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کا ایک خاص حصہ بھی ہے. استغفر اللہ. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم الذی جمع مالا وعددہ. دوسری بات کیا ہے اس میں؟ ایک تو اس کے لیے نا جو پہلے بات کہہ دی گئی، اور دوسری الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا. جب انسان کب گنتا ہے؟ جب وہ دیتا نہیں ہے، نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ کسی حقدار کو اس کا حق دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گن گن کے رکھتا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ اس کے پاس رہے گا یا اس کو ہمیشگی عطا کرے گا؟ یہی سمجھتا ہے انسان. کلا لینبذن فی الحطمہ. ہرگز نہیں، وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ. اور تم کیا جانو کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. اللہ تعالیٰ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ. جو دلوں تک جا پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ. بے شک وہ اس کے اوپر سے ڈھانک دی جائے گی. فی آبادی محبتین. ستونوں میں، اونچے اونچے ستونوں کے اندر. یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم نے جلدی چیز پکانی ہوتی ہے نا تو ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں. کوکر کیا کرتا ہے؟ وہ جلدی سے اس کو پکا دیتا ہے، اس کے جلدی سے ابال آتے ہیں، وہ جلدی سے گل جاتی ہے. تو یہ جہنم کی سختی بیان کی گئی ہے، ڈھانک دیا جائے گا ان کو. پھر سورۃ الفیل شروع ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ان کی چال کو اکارت نہیں کر دیا، رائیگاں نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل. اور ان کے اوپر پرندے بھیجے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اور وہ جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. تو ان کو کیا کر دیا؟ جیسے کھایا ہوا بس. یہ واقعہ آپ کو سب کو پتہ ہے. ہاتھی والوں کا واقعہ بھی اس کو آ جاتا ہے. جب وہ لوگ آئے تھے
لشکر لے کر ہاتھیوں کا بڑے بڑے ہاتھیوں پہ وہ لوگ سوار تھے، بڑی فوج لے کر آئے تھے کہ کعبہ کو ڈھا دیں گے. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، اور کس طرح اپنے پرندوں کے ذریعے سے، چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے، اور ان کے پاس کوئی بام نہیں تھے ان کے منہوں کے اندر، کچھ نہیں تھا. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ میں یقین ہو نا تو پھر ایسے مدد آتی ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ان پتھروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھا. تو ہمیں ایسے ہی اللہ کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد انشاءاللہ آئے گی. اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ مارکا ہے، ایک طرف کفار ہیں، یہودی ہیں، اور ایک طرف مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کا حال کر دے ان ظالموں کا جس طرح ان ابابیل والوں نے ہاتھی والوں کا کیا تھا. آمین یا رب العالمین. سورہ قریش ہے، لِإِيلَافِ قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ چونکہ مانوس ہوئے کر قریش جاڑے اور گرمی کے سفروں سے، یعنی تجارتی سفر. قریش کا پتہ تجارت ان کا تھا، تو ان کے ان سفروں کے اوپر کہا گیا ہے کہ لہٰذا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا. یعنی وہ رب جو اتنی نعمتیں دیتا ہے تو انسان اس کی بات نہیں مانتا. دیکھیں نا کہ امن کتنی بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں جہاں پہ بدامنی ہو، اب ہمارے قریب اس وقت بدامنی ہے نا، کس طرح دن رات ان کے اوپر بم گولے برسائے جا رہے ہیں. ہم نے غزہ میں دیکھا کس طرح برسائے گئے. تو اس وقت ہم اپنے آپ کو وہاں پہ رکھ کے کبھی سوچا ہے؟ ہم ایک لمحے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک لمحے کا تصور نہیں ہم کر سکتے. تو وہ جب انسان امن میں ہوتا ہے تو شکر بھی نہیں کرتا، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، ہے نا. عبادت کیا ہوتی ہے؟ بار بار ہم نے پڑھا سنا، کیا ہوتی ہے عبادت؟ اپنے آپ کو اس رب کی بندگی کے اندر دے دینا، بندگی رب، یہ عبادت ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الماعون ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یعنی جس کو آخرت کا خیال نہیں ہے نا، جس کو آخرت کا یقین نہیں ہے، اس کے اعمال کے اوپر اس کا کیا اثر ہے کہ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی خود بھی نہیں کھلاتا اور دوسروں کو کہنا بھی. دیکھیں ایک کام ہے، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں آپ دوسروں کو بتا دیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے پاس نہیں ہے، جن کے پاس ہے ان کو ترغیب دیں، ٹھیک ہے. تو فویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے. تو حیرانگی ہوئی ہے نا، نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، اب کون سے نمازیوں کے لیے؟ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. اب غفلت کیا ہے؟ اب یہ نہیں کہا یہاں پہ کہ پڑھتے ہی نہیں ہے، یہاں کا غفلت برتتے ہیں. یعنی غفلت برتنا، یہ جس نے نہیں پڑھا وہ تو سمجھا نکل ہی گیا نا، دائرے سے نکل گیا نا، وہ تو اسے تو اتار ہی پھینکا نا دائرہ، ہی اپنا ایمان کا دائرہ اس دائرے سے نکل گیا. لیکن جو اپنے آپ کو دائرے میں رکھے ہوئے ہے لیکن کرتا کیا ہے؟ غفلت. اب ہم نے غفلت کے بارے میں پیچھے بھی پڑھا تھا، حضرت کعب بن مالک کا واقعہ، سستی، غفلت پڑھا تھا نا ہم نے کتنا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہ سزا دی تھی. ہاں جی. تو غفلت کے بارے دیکھیں. اب غفلت کیا ہے نماز کے اندر؟ کہ نماز کبھی تھوڑی پڑھ لینا، کبھی پوری پڑھ لینا، یہ غفلت ہے. غفلت ہے نا، ہاں، اپنی مرضی سے پڑھ لینا، اور پھر اچھی طرح سے نہ پڑھنا، دھیان نہ ہونا، جلدی پڑھ لینا، ٹھیک ہے، صحیح طرح سے وضو نہ کرنا، صحیح طرح سے ارکان ادا نہ کرنا، تسلی اور سکون کے ساتھ نہ پڑھنا. دیکھیے تسلی اور سکون بھی اس کا ایک حصہ ہے نماز کا، کہ سکون کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے. تو ایسے نمازیوں کے لیے جو اس طرح کرتے ہیں نماز کے ساتھ، ان کے لیے کیا ہے؟ فویل للمصلین، ویل ہے، جہنم کی وہ گہرائی ہے، وادی ہے، اور تباہی بھی ہے، دونوں چیزیں ہی ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں. ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا. 30 منٹ نہیں ہو رہا ابھی؟ اچھا. ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا، دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرنا، یہ ریاکاری. اور دیکھیں یہ ایک طرح سے شرک بھی ہے، کیونکہ دکھانا کس کو ہے؟ ہم نے اللہ کو. اور جب ہم کسی اور کو دکھانے لگ جاتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا. ہاں جی، اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے نا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور کیا کرتے ہیں؟ اور منع کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے منع کر دیتے ہیں. دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے نا، کہ اتنی چھوٹی سی بات کا بھی ذکر قرآن میں آ گیا کہ آپ سے کوئی چیز مانگنے آ گیا ہے تو آپ نے منع کر دیا.
اور آپ دیکھیں اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کتنا زیادہ ہو گیا ہے اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ قرآن سے دوری ہے نا. قرآن نہیں پڑھتے پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون سی چیز غلط ہے کون سی چیز صحیح ہے. محض گمان کی بنا پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس نے ایسے کر دینا، ہم اس نے ایسے کرتے ہیں. دیکھیے اس پہ بھی تو اجر ہی ملے گا. اگر آپ کی چیز خراب ہو جائے گی نا تو اس پہ اجر ملے گا. پھر اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. اس کو خیر کثیر بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کے اندر وہ کوثر نہر بھی ہے. اور ہر خیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اس کو کیا فرمایا گیا؟ خیر کثیر عطا کیا. فصل لربک وانحر، تو کیا کرو؟ نماز پڑھو. جب آپ کو خیر ملتا ہے تو کیا کرو؟ نماز پڑھو. وانحر، اور قربانی دو. ٹھیک ہے. ان شانئک هو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی بے نام و نشان رہے گا. آپ دیکھ لیں کہ آج کس کا نام ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. دیکھیں اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ اس کا تو بیٹا ہی نہیں ہے، یہ تو بے نام و نشان ہی رہ جانا ہے. دیکھیں نام اور کسی بیٹی سے کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ ہمیں لگتا ہے نا، لیکن دیکھیں کس کا آوازہ بلند ہوا؟ جس کا بیٹا کوئی نہیں. ان کے بغیر نماز نہیں. ہاں ان کے بغیر نماز نہیں، ان کے بغیر اذان نہیں، ان کے بغیر ہمارا کوئی دن پورا ہی نہیں ہوتا. ان کے بغیر ان کا نام نہ لیں ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر سورۃ الکافرون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دو کہ اے کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہاں پر کافروں کے ساتھ سے کہا جا رہا ہے کہ جن کی، یعنی جن کو، یعنی اس میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ انسان دو کشتیوں کا سوار نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا وہ اس کی بھی عبادت کر لے اور اللہ کی بھی کرتا جائے. یہ 30 منٹ ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرو؟ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہ جب فتح آ جائے. یہ جو صورت ہے نا، اس کے بارے میں ہے کہ یہ آخری صورت ہے جو مکمل ہے. اس کے بعد آیات نازل ہوئیں اور اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر تھوڑے عرصے بعد وصال ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بعد نا بہت زیادہ تسبیح کرنے لگے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر سورۃ اللہب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. ابھی ابو لہب کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. لیکن اس کے بارے میں کیا ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اس کو بچا نہیں سکی، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ وہ ایمان نہیں لایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں روڑے اٹکاتا رہا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی. اس نے ان کے اس دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا. تو اس کے لیے کتنی زبردست قسم کی وعید ہے. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا جو اس نے کمایا تھا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، شعلے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا. اچھا اس کا نام بھی لہب، ابو لہب تھا نا. لہب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شعلہ. کیونکہ وہ بڑا ہی خوبصورت تھا، شعلے کی طرح رنگ تھا اس کا، سرخ و سفید. تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب. وہ کیسی آگ میں ڈالا جائے گا؟ جو شعلے والی ہے. انداز کلام ہے نا. اللہ اکبر. اور اس کی جو بیوی ہے وہ کیا کرتی تھی؟ وہ بھی لگائی بجائی کرنے والی تھی، وہ بھی اس مشن کے رستے میں روڑے اٹکاتی تھی، اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی. پھر سورۃ الاخلاص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.
کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یعنی کسی کوئی پوچھنا کہ اللہ کون ہے تو اللہ یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا تھا نا اللہ تعالیٰ کا تعارف، یہ بھی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ ایک ہے، اور پھر اللہ بے نیاز ہے۔ یہ جو صمد لفظ ہے نا، اس پہ کبھی آپ غور کریں، اتنا پیارا لفظ ہے نا کہ وہ ذات ہے کہ جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے لیکن سب کو اس کی حاجت ہے، ایسی ذات ہے وہ۔ پھر سورۃ الفلق ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ جو دو صورتیں ہیں نا، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور یہ دم بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو یہ جو صورتیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ پڑھیں، ان کو پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور یہ معوذتین یعنی بچانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لے کے آنے والی صورتیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھا کریں، صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے بچوں کے اوپر بھی پڑھ کے پھونکا کریں، نظر لگ جائے تب پڑھیں، بیماری ہو جائے تب پڑھیں، حفاظت کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو صورتیں، اور بڑی پیارا ان کے اندر دعائیں ہیں کہ اللہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ دیکھیں ہر چیز کے شر سے، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، ہمیں کچھ کہنا نہیں پڑتا اللہ جل سے، دیکھیں۔ اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، کیونکہ رات کے اندر بھی بہت زیادہ شر ہے نا، بہت زیادہ شر ہے رات کے اندر بھی، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ٹھیک ہے، جو جادو کرتی ہیں، جو گروہ میں پھونکتی ہیں، جو بھی اس طرح کا کام کرتا ہے، اس ہر چیز کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے، کیونکہ جب حاسد حسد کرتا ہے نا تو وہ بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے حسد کرنے سے، ہم روک سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں روک سکتے ہم اللہ سے ہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ہر چیز کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیں۔ کوئی حسد کرتا ہے تب، کوئی جادو کرتا ہے تب، کوئی چیز جو پیدا کیا ہر اس چیز کے شر سے، دیکھیں ہر چیز جو ہمیں نفع دے رہی ہوتی ہے نا وہ بھی شر دے رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ بجلی ہے، اس سے ہم نفع پاتے ہیں لیکن یہ ہمیں شر بھی دیتی ہے، آگ ہے، نفع حاصل کرتے ہیں لیکن شر بھی اس سے ملتا ہے، خود اپنی ذات ہے، اپنے بچے ہیں، اپنے گھر والے ہیں، پیارے ہیں، نفع بخش بھی ہیں اور شر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو بچاتے ہیں، اس نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ کتنی جامع ہیں نا۔ اور پھر سورۃ الناس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے کے شر سے، والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ آپ دیکھیں جو وسوسہ ہوتا ہے نا یہ ایک دفعہ نہیں آتا، کبھی آتا ہے ایک دفعہ، آپ جھٹکیں گے پھر آ جائے گا، پھر آئے گا، ایک نئے طریقے سے وسوسہ آئے گا۔ تو شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ وسوسہ ہوتا ہے یہ کہ بار بار آنا، بار بار آنا، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب وسوسہ بھی بڑی بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ دیکھیں یہاں پر وسوسے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے بھی، یعنی جن اور انسان دونوں ہی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ جن تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن انسان ہمیں نظر آتا ہے، وہ آپ کے اچھے دوست کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرا اچھا دوست ہے لیکن آپ کو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ غلط بات آپ کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہر اس چیز کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، ٹھیک ہے، مادی بھی اور معنوی بھی، ہر طرح کی چیزوں کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ دو صورتوں کے ذریعے سے بہت پیاری صورتیں ہیں، اور یہاں پہ قرآن پاک مکمل ہوتا ہے لیکن ہم پھر شروع سے ایک دفعہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا اس کو کبھی ایسے ختم نہیں کرتے، اس کو ساتھ ہی شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیسے شروع ہونا ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے، اس میں تعریف بھی ہے، ساتھ ہی ہم تعریف کریں گے، دعا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سارے میرے ساتھ پڑھیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں اس میں ہم نے سب سے پہلے تعریف ہی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم نے اس کو مکمل کر دیا، تو تیرا ہی شکر ہے، تیری ہی تعریف ہے، ہر صورت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس کلام کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں۔ دیکھیں جنہوں نے پڑھا اور جنہوں نے نہیں پڑھا بہت فرق ہے،
بہت فرق ہے، کیونکہ جنہوں نے پڑھا نا ان کو پتہ ہے کہ کتنا فرق پڑتا ہے نا. کہ جیسے ہم گزرتے ہیں قرآن سے تو ایسے دل کی دنیا ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے کہ وہ چیزیں پتہ بھی ہوتی ہیں ہمیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ تذکیر ہے نا قرآن، یہ ذکر ہے اور سب سے بڑا ذکر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے اس کلام کے ساتھ جڑے رہنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی. اور اللہ کرے کہ ہمارے ملک کا قانون بھی یہ بن جائے، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہر جگہ پر اللہ کرے یہ ہمارا قانون بن جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انک انت الوہاب. ربنا 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 یا رب العالمین یا رب العالمین. اللہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کی، اللہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تو قبول فرما لینا. اللہ جو ہم نے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس میں جو حکم دیے گئے ہیں، جو اوامر ہیں، اللہ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو اس کے نواہی ہیں اللہ ان سے ہمیں باز آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس کلام پاک کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. یا ارحم الراحمین اس کلام پاک کے ذریعے سے ہمیں بخش دے. یا اللہ ہماری دنیا آخرت کی ساری منزلیں آسان کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو اس کلام کے ساتھ جوڑ دے. یا اللہ ہماری اولادوں، اس نوجوان نسل کو، یا اللہ اس نوجوان نسل کو اس کلام پاک کے ساتھ جوڑ دے. اللہ ان کے دلوں میں اس کلام کی محبت پیدا فرما دے. یا ارحم الراحمین اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. اللہ اگر مجھ سے کچھ بتانے میں غلطی ہو گئی ہو، کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، اللہ تو معاف فرما دینا. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ یہ بہت مبارک وقت ہے اللہ تعالیٰ جی، دعاؤں کا، قبولیت کا وقت ہے. یا ارحم الراحمین ہماری ساری دعائیں قبول فرما لینا. اللہ جو دن رات ہم تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں، سحر میں مانگتے ہیں، افطار میں مانگتے ہیں، تراویح میں مانگتے ہیں، اللہ نمازوں میں مانگتے ہیں، اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لینا. اللہ ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما لینا. اللہ تو سینوں کے حال جانتا ہے، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تو دلوں کی دعاؤں کو جانتا ہے. یا ارحم الراحمین ہماری دعائیں قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبولیت اور منظوریت عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہ تمام بیماروں کے شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے پیارے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ
اللہ مصیبت میں ہیں، اللہ دکھ میں ہیں، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین اللہ، یا ارحم الراحمین یا اللہ ہمیں اس کلام سے یا اللہ اس کا خیر نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم تجھ سے ہر خیر مانگتے ہیں جو تجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا۔ اللہ ہم تجھ سے ہر خیر مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نسألک برد العیش بعد الموت ولذۃ النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمیں اپنے دیدار کی لذت نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا یا ارحم الراحمین۔ اللہ حشر کے دن اللہ ساری نعمتوں سے بڑی یہی نعمت ہوگی، اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا، اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرنا، اللہ ہمارے پیاروں کو اپنا دیدار نصیب کرنا یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمیں موت کے بعد کہ میں ایسی زندگی عطا کرنا جو بہترین زندگی ہو، اللہ عیش والی زندگی عطا کرنا ہمیں موت کے بعد۔ اللہ ہم دنیا میں مانگتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، اللہ موت کی سختی سے بچا لینا، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ میں موت کی سختی سے بچا لینا، اللہ موت کی سختی سے بچا لینا، اللہ مرتے دم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ کلمہ شہادت نصیب فرمانا یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ اللہ شہادت کی موت عطا فرمانا، اللہ سعادت کی زندگی عطا فرمانا اور شہادت کی موت عطا فرمانا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، یا اللہ تمام مومنین کو بخش دے۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہم سب کو بخش دینا، اللہ ہمارے والدین کو بخش دینا، اللہ ہمارے سارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہ ہماری موت کے بعد کچھ لوگ مقرر کر دینا جو ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں یا ارحم الراحمین، کچھ لوگ مقرر کر دینا جو ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے، اللہ سیدہ کی والدہ کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، سیدہ کی والدہ کو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما، اللہ جتنے ہمارے پیارے بیمار ہیں اللہ یہاں پر جو موجود ہیں
ان سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ ہم سب کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ، ہم نام نہیں لے سکتے ہر کسی کا، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہمارا کون کون پیارا بیمار پڑا ہوا ہے۔ اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ ان سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تمام بچیوں کو اچھے بار عطا فرما، تمام بچوں کو اچھے بار عطا فرما یا اللہ۔ تمام بیٹیوں کے بیٹوں کے اچھے نصیب ہوں اللہ، اچھے لوگوں سے اللہ واسطہ پڑے اللہ یا ارحم الراحمین۔ عزت کرنے والے، عزت دینے والے لوگوں سے اللہ ہمارا یا رابطہ رکھنا، واسطہ پڑھ پڑے یا ارحم الراحمین اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہ جو اللہ تعالیٰ بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ حلال اور بابرکت روزگار عطا فرما یا اللہ۔ ہمیں رزق حلال عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک۔ یا اللہ ہم اپنے فضل سے غنی کر دے یا اللہ۔ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے گھر میں اپنی رحمتیں نازل فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسیت وعلمنا منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہ اس کلام پاک کو ہمارے حق میں حجت بنا دینا یا اللہ۔ اس کلام پاک کو، اس رمضان کو اللہ، روزے کو ہمارے حق میں حجت بنا دینا اللہ۔ اس رمضان کو، روزے کو اور قرآن پاک کو ہمارے حق میں حجت، ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا یا ارحم الراحمین اللہ۔ حشر کے دن اللہ جب لوگ نور کے لیے ترستے ہوں گے اللہ، تو ہمیں اپنا نور عطا کرنا یا ارحم الراحمین۔ ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہمیں اپنا نور عطا کرنا اللہ، ہمیں اپنے نور سے روشنی عطا کر اللہ۔ ہمارے دلوں میں اپنا نور اللہ ڈال دے یا اللہ۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے یا اللہ ہمارے قلب میں اللہ تعالیٰ نور دے دے اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ۔ ہمارے روزے قبول فرما لے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما لے اللہ، ہماری نمازیں قبول فرما لے اللہ۔ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ۔ ہم ساتھ ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اللہ، تمہارے گناہ معاف کر دے یا اللہ۔ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ یا اللہ۔ ہم ہاتھوں سے، آنکھوں سے، زبان سے اللہ گناہ کرتے رہتے ہیں اللہ، معاف کر دینا یا ارحم الراحمین اللہ۔ ہمارے اعضاء کو ہمارے حق میں حجت دینے والا بنا دینا قیامت کے دن اللہ۔ جب یہ اعضاء بولیں گے، جب یہ اعضاء بولیں گے یا ارحم الراحمین، ان کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا یا ارحم الراحمین۔ ہمارے اولادوں کو، ہمارے اعضاء کو، ہماری ہر چیز کو جو ہم نے دی ہے ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنا دینا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہماری ساری دعائیں قبول فرما، ہماری ساری حاجتیں پوری کر دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہ۔ امت مسلمہ کو اللہ یک جان دو قالب کر دے یا ارحم الراحمین اللہ۔ ان کو یک جان دو قالب کر دے اللہ۔ اس امت کو اللہ، سارا کفر کٹا ہے اللہ، مسلمانوں کو بھی اکٹھا کر دے اللہ۔ ان کو بھی ہدایت دے، تفرقے بازی سے باز آ جائیں یا اللہ۔ ان کو جوڑ دے اللہ، کفر کے خلاف ان کو متحد کر دے اللہ۔ ان کو کفر کے خلاف متحد اور متفق کر دے یا ارحم الراحمین اللہ۔ جو تیرے کافروں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کھڑے ہیں اللہ، ان کی مدد فرما یا اللہ۔ جو تیرے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہیں اللہ، ان کی مدد فرما یا اللہ۔ ان کو کامیاب کر دے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اپنی مدد و نصرت عطا فرما، جیسے بدر میں تو نے اللہ بھیجی تھی نا، اپنے فرشتے بھیجے تھے اللہ، آج بھی بھیج یا ارحم الراحمین۔ اپنی مدد نازل فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے دعاؤں کے علاوہ یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعائیں قبول کر لیں ان کے حق میں یا ارحم الراحمین۔
یا اللہ یا ارحم الراحمین، اللہ مظلوم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ظلم سے نجات عطا فرما، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما، جہاں جہاں اللہ قید میں پڑے ہیں اللہ رہائی عطا فرما، اللہ جو جو بے گناہ قید ہے اللہ اس کو رہائی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہر بے گناہ کو اللہ رہائی نصیب فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم اید الاسلام والمسلمین فی کل مکان، یا ارحم الراحمین ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنی مدد نازل فرما مسلمانوں کو، اللہ تیرے لیے جو کھڑے ہیں، تیرے لیے جو اپنا سارا کچھ قربان کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کے لیے فرشتے بھیج، یا ارحم الراحمین ان کی وجہ سے اسلام کا بول بالا کر دے، اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جو دعا مانگنے سے رہ گئی ہو اللہ وہ بھی قبول فرما دینا، اللہ ہر خیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اللہ ہم تجھ سے اس خیر کا سوال کرتے ہیں، اور ہر شر جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ہم تجھ سے اس شر سے پناہ مانگتے ہیں، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ اس میں امن عطا فرما، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما، اللہ جو ایسے حکمران نصیب فرما جو تیرے قرآن کی بالادستی کرنے والے ہوں، جو تیرے قرآن کے قانون کو اس ملک کا قانون بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا، اللہم اجرنا من النار، اللہم آتق رقابنا عن النار، اللہم آتق رقابنا عن النار، اللہم آتق رقابنا عن النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، یا ارحم الراحمین ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دینا، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہمیں ليلة القدر نصیب فرما، اللہ ہمیں ليلة القدر عطا فرما، اللہ اس رمضان میں ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔